وجہ کیا ہے؟ تو پہلی بات کہ وہ لوگ جس طرح کی زندگی گزارے اس میں پہلا کام تھا لوٹ گسوٹ، مارو چھینو قبضہ کرو، چور ہاتھ لگ جائے لوٹ لو۔ تو لوٹ مار کرنے والا بندہ کبھی حساب کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ کہے دوسری بات کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، سود لو، من مانے ریٹ پر سود لو، لوگوں کے خون چوس لو، انسانیت کو پیس دو۔ جو بندہ لوگوں کا خون چوس کے سود لیتا ہے وہ حساب دینے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ تیسری بات، بدکاری اپنے انجام پر، انتہا پر۔ جو بندہ دن رات بے حیائی اور بدکاری میں وقت گزارے، کیا وہ ماننے کو نبی کی بات تیار ہو سکتا ہے کہ بھئی قیامت آنی ہے، انہیں حساب دینا ہے؟ چوتھی بات کہ جو اپنے رشتوں کو پائمال کرے، انسانیت کی تسلیل کرے اور اپنی اولاد کو بھی، بیٹیوں کو بھی زندہ تک کرے۔ ایک دن نہیں بھئی، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، اور 13 سال گزر گئے ہیں، اور یہ کہنے والا نبی نہیں ہے، صرف نبی نہیں ہے، نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے۔ اس سے بڑا مبلغ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، اس سے بڑا زبان کی مٹھاس رکھنے والا کوئی رسول آیا ہی نہیں، اس سے زیادہ اپنے وجود میں نور رکھنے والا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر بھی لوگوں کو اثر نہیں ہو رہا۔ قرآن کہتا ہے بہت جلد ایسا وقت آنا ہے اور اس وقت کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ جب اللہ کے حکم سے مٹی کے اندر سے بندے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہم مٹی ہوتے، آج ہمیں کوئی اٹھا نہ سکتا، آج ہمیں کوئی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہ کرتا۔ لیکن ان کے ایسا کہنے سے ایسا ہوگا نہیں، ہوگا وہی جو رب محمد جو میرے رسول نے فرمایا ہے وہی ہوگا میرے پیارے دوستوں۔ یہ تھی وہ وجہ۔ اس سے آگے قرآن مجید کی جو سورہ مبارکہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ یہ سورت تلاوت کرے، بھئی بندے نے مرنے کے بعد قیامت کب آنی ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ پہلی منزل برزخ ہے، قبر میں لیٹنا، پھر جب قیامت ہوگی تو محشر میں جانا، پھر محشر کے بعد جزا و سزا، اس کے بعد جنت میں جانا۔ تو یہ بہت دورانیہ، لمبا دورانیہ اللہ جانتا ہے کہ لوگ ہمارے دادے نقل کتنے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، اللہ جانتا ہے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برزخ، یہ قبر، اتنا لمبا سفر۔ میرے حضور نے فرمایا دیوانو، پر عاشقوں گھبراؤ نہیں، میری بات سنو، ہمیں بات سنو، جو بندہ سورۃ نازعات پڑھے گا نا قبر سے لے کر جنت کے دروازے تک، میرے حضور نے فرمایا قبر سے لے کر جنت کے دروازے تک صرف کتنا ٹائم لگے گا جتنی دیر میں فرض نماز دیتا۔ وہ قبر میں لٹایا گیا، اسے کفن پہنا کے قبر میں اتارا گیا، اور جب اسے فرشتے آ کے کہیں گے اٹھ نہ سوڑے نا، یہ ہار، یہ لباس، یہ خوشبو لے کر آئے ہیں، اٹھ جنت کے لیے تیار ہو۔ تو میرے حضور کہتے ہیں بندہ آگے سے یہ کہے گا کوئی اور ابھی تو میں لیٹا بھی نہیں تھا، وہ ابھی تو یہ کفن کفن والے ابھی گئے ہیں اور ابھی اتنی جلدی آ گئی قیامت۔ میرے حضور نے کہا لوگوں قرآن سے جڑو، یہ فاصلے مٹا دیتا ہے۔ خوشخبری کرنے لگا ہوں، وہ محسوس نہ کیجئے کہ رمضان آتا ہے، رمضان آتا ہے اور تراویح شروع ہوتی ہے تو 10 طرح کے فرقے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے بھئی تراویحاں 8 پڑھنی چاہیے، 8 پڑھ کے گئے، کوئی کہتا ہے 10 پڑھنی چاہیے، 10 پڑھ کے گئے، کوئی کہتا ہے 12 پڑھنی چاہیے، 12 پڑھ کے گئے، اور قرآن ختم ہوتا ہے تو سارے ایک ہی مسلک پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
کہ جس دن قرآن مجید کے ختم نور کی بات آتی ہے، تکمیل کی بات آتی ہے، اس دن ساروں کا مسلک ایک ہی ہوتا ہے اور وہ سارے 20 پڑھنے کو تیار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کسی اور بندے کو بدگمانی نہیں ہے، یہ میرے قرآن کا معجزہ ہے۔ بندے نے شروع تو کیا نا، اکٹھا کرنا قرآن کا اکٹھا کرنا قرآن کا کام ہے کہ انہیں اکٹھا کر دو، ایک کر دو اور پھر یہ قرآن کا سبق یاد کر لے۔ میرے پیارے دوستو، اس سورۃ نازعات اتنی کمال والی بات، اور پھر آگے سے وہ مذاق کرتے لوگ نبی پاک کو کہ آپ ہمیں روز کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تو قیامت کی ڈیٹ بتائیں نا، تاریخ بتائیں نا، کدھر آئے گی؟ اللہ کہتا ہے کہ بات قیامت کی تاریخ کی نہیں ہے، بات ان کے طنز کی ہے، بات ان کے اعتراض کی ہے۔ وگرنہ میرا نبی سے پوچھو نا کہ قیامت کدھر آئے گی،